باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، اگرچہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کی اولاد طاہرین کی طرف یہ فرمان منسوب ہے کہ عبادت گزار تین قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم ان عبادت گزاروں کی ہے جو جنت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا جو جنت کی خاطر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تاجر پیشہ اور کاروباری لوگوں کی عبادت ہے۔ جس طرح ایک تاجر اور کاروباری صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے تاکہ شام کو کچھ کما کے گھر لے جا سکے، اسی طرح یہ نماز گزار، یہ روزہ دار، یہ حاجی بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں ثواب حاصل کرے، روز قیامت جنت کا اپنے آپ کو حقدار ثابت کرے۔ دوسرے عبادت گزار وہ ہیں جو آتش جہنم یا عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ فَتِلْكَ عبادت العبید، یہ زرخرید غلاموں کی عبادت ہے۔ آج کل دنیا میں کہیں غلام نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے سلسلہ۔ آج پوری دنیائی انسانیت آزاد ہے، کسی کا غلام نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا جس طرح آپ مال مویشی کے مالک ہوتے ہیں، اسی طرح غلاموں اور کنیزوں کے آپ مالک ہوتے تھے۔ جس کو چاہے مفت میں دیں، جس کو چاہے مناسب قیمت پر، غلام اور وہ کنیز کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق وہ قیمت لگتی تھی اور ان کی خریداری ہوتی تھی۔ آج دنیا میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے۔ غلام زرخرید وہ اپنے مالک اور آقا کے خوف سے اس کی اطاعت کرتا ہے، نافرمانی کروں گا اور وہ ڈانٹ پڑے گی، مار پڑے گی۔ فرمایا میں علی، اسی طرح باقی ائمہ معصومین، زیادہ شہرت یہ ہے کہ یہ امیر المومنین کا فرمان ہے، لیکن باقی ائمہ معصومین خصوصاً میں نے پڑھا ہے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بھی یہی فرمان ہے کہ ہم اہل بیت نہ جنت کی لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں اور نہ آتش جہنم کے خوف سے ہم اللہ کو عبادت کا اہل سمجھ کے اس کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر جنت کی لالچ میں خدا کی عبادت کرتے ہیں تو یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یا آتش جہنم کے خوف سے اگر عبادت کرتے ہیں یہ عبادت خدا کو پسند نہیں ہے۔ نہیں، کتنے مقامات پر دعاؤں کے اندر یہ جملہ آپ کو ملے گا، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، فقنا عذاب النار، ہمیں آتش جہنم سے نجات دے، ہمیں آتش جہنم سے نجات دے۔ یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 51 میں لکھا ہوا ہے، جو صبح کی نماز کے بعد کوئی مشکل کام نہیں ہے، 4 یا 5 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے چیک کیا ہے موبائل میں، جو آدمی صبح کی نماز کے بعد 100 دفعہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے، انسان اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آتش جہنم کی تپش سے محفوظ رکھتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر عمل کریں گے، آپ کو بھی یہ فائدہ ملے گا جو روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے، مجھے بھی ملے گا۔ آگے اس روایت اور اس کے مضمون کو پھیلائے، آگے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، مقابلے کوئی بری بات نہیں ہے کہ اللہ آتش جہنم کی سے بچنے کے لیے انسان عبادت کرے یا جنت جانے کی خاطر ثواب کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے،
دونوں قسم کی عبادت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حوصلہ افزائی کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تیسری قسم کی جو عبادت ہے اس کا مقام بلند ہے ان دو عبادتوں کے مقابلے میں، جو عبادت علی اور اولاد علی کیا کرتے تھے۔ اچھا جی، اس آیے کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جنت میں کون جائے گا۔ اگر جنت کی خاطر عبادت کرنا کوئی اچھا عمل نہ ہوتا، نہ پسندیدہ عمل ہوتا، یا آتش جہنم سے بچنے کی خاطر، خدا خود قرآن میں یہ نہ کہتا یہ کام کرو جنت میں جاؤ گے، یہ کام مت کرو جنت جاؤ گے، یہ کرو گے جہنم میں جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی بندے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ کام کرو جنت میں جاؤ گے۔ اور ائمہ معصومین سے پوچھا گیا ہے کیا کام کریں جس کے نتیجے میں ہم جنت میں جائیں۔ ایک اعرابی نے آ کے رسول خدا سے پوچھا تھا، وہ پوری روایت آپ کو نہیں سناتا، اس روایت کا ایک حصہ سناتا ہوں جس کا ہماری گفتگو سے براہ راست تعلق ہے۔ یا رسول اللہ، آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں اس کے نتیجے میں مالدار بھی بن جاؤں، ساری زندگی صحت مند بھی رہوں، لمبی عمر بھی مجھے ملے جی، اور پھر روز قیامت آپ کے جوار میں مجھے جگہ ملے، پڑوس میں جی۔ باقی بیان نہیں کرتا، فرمایا اذا اردت ان یحشرک اللہ معی فی الجنہ، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرے جوار میں تجھے مقام عطا فرمائے، فاطل من سجودک، جب سجدہ کرو نماز پڑھو تو اپنے سجدے کو طول دو۔ ایک شخص کہتا ہے میرے سامنے امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، 60 دفعہ فرمایا سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، نماز میں۔ اس کے علاوہ امام زین العابدین علیہ السلام کھجوروں کا باغ تھا، 500 کھجور کے درخت تھے، ہر درخت کے نیچے جا کے امام علیہ السلام شکرانے کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ پتھر پر جا کے کھردرے قسم کے پتھر پر پیشانی رکھ کر 1000 مرتبہ، راوی کہتا ہے میں گن رہا تھا، 1000 مرتبہ فرمایا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، لا مستکبرا ولا مستنکفا بل انا عبد ضعیف خائف مستجیر۔ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ ہاں، یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ یہ کرتے ہیں نا، وہ کوئی اس آیت کی تلاوت کرے جس میں سجدہ واجب ہے، یہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور آپ پریشان نہ ہو کہ اگر آپ کو یاد نہ ہو، چنانچہ اکثر مومنین کو یاد نہیں ہے، کوئی بھی ذکر بسم اللہ و باللہ، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، بسم اللہ باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی کافی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس کو پڑھیں لا الہ الا اللہ حقا حقا 1000 مرتبہ۔ ایسی بیٹھے بیٹھے سجاد کا لقب نہیں ملا امام کو، ایسی بیٹھے بیٹھے زین العابدین کا لقب نہیں ملا۔ اس آیے کریمہ میں خدا نے بتایا ہے جنت میں کون جائے گا۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں، یعنی جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، خدا کو مانتے ہیں، خدا کی وحدانیت کو بھی مانتے ہیں، خدا کو عادل بھی مانتے ہیں جی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی مانتے ہیں، اور آن حضرت کے بعد امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک ان کو امام مانتے ہیں، یعنی ان کو آخری نبی کی شریعت کے محافظ مانتے ہیں۔ امام کا مطلب ہوتا ہے آخری نبی کی جو شریعت ہے اس کے محافظ مانتے ہیں، یہ ایمان ہے۔
آگے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح بھی انجام دیتے ہوں، واجبات کو بھی بجا لاتے ہوں، اور حرام کاموں سے پرہیز اور اجتناب بھی کرتے ہوں۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ جو آپ نے سنا ہوا نا جنت جنت جنت، جنت جگہ کا نام نہیں ہے، جنت اس دنیا میں بھی جنت ہے، جنت باغ یا باغیچے کو کہتے ہیں، کیونکہ ادھر جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں، پھلدار درخت ہیں، اور ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ جو آدمی صاحب ایمان بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل صالح بھی انجام دے، وہ جنت میں جائے گا۔ سیدھا سیدھا خدا نے فرمایا 2 جمع 2 4، جنت میں کون جائے گا؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، دوسرا عمل صالح بھی انجام دے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد لوگوں کا عقیدہ ٹھیک کیا ہے، لوگوں کا عقیدہ۔ اکثر میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ رسول خدا کے زمانے میں خدا کے منکر تھے، خدا کے سرے سے منکر موجود تھے، خدا کے قائل تھے لیکن خدا کی وحدانیت کے منکر تھے، مشرک تھے، خدا کو زمین آسمان کا خالق مانتے تھے، لیکن خدا کے ساتھ بتوں کو شریک قرار دیتے تھے۔ جو سرے سے خدا کے منکر تھے ان کو خدا کا قائل بنانے کے لیے رسول کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑی جتنی اللہ کی وحدانیت کا ان سے اقرار لینے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑی۔ یہ جو فرمایا ہے ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ یہ خدا کے منکرین نے رسول خدا کو اتنا نہیں ستایا جتنا خدا کے منکر تھے، لیکن خدا کے منکر نہیں تھے، قائل تھے لیکن مشرک تھے، یعنی خدا کے ساتھ بتوں کو، کوئی سورج کو، کوئی گائے کو شریک قرار دیتے تھے۔ لہذا تمام تر زور جو رسول خدا نے لگایا ہے وہ توحید پر لگایا ہے، اور آپ کا سب سے خطرناک جو محاذ تھا وہ مشرکین کے خلاف تھا۔ اور اسی لیے آپ کی اولاد طاہرین نے امیر المومنین سے لے کر امام زمان تک تمام ائمہ معصومین نے مشرکین کے خلاف محاذ کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ مانیں، اس کے علاوہ کسی اور کو خالق کائنات نہ مانیں، اس کے علاوہ کسی اور کو رب نہ مانیں۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مسئلہ امام کے نزدیک کتنا حساس تھا۔ ایک جمعہ کے خطبے میں نے عرض کیا تھا، غالی ان کو کہا جاتا ہے جو غیر خدا کو، وہ غیر خدا رسول خدا ہوں، امیر المومنین ہوں یا اولاد طاہرین، غیر خدا کو خدا کے ساتھ شریک قرار دیں، رب ہونے میں، خالق کائنات ہونے میں، اور رازق ہونے میں، اور معبود ہونے میں، ان کو غالی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا ہے۔ جو خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں یعنی غالی ان سے بھی، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد اور آل محمد کو پیدا کیا ہے یا محمد اور علی کو پیدا کیا ہے اور خود دستبردار ہو گیا ہے اور باقی کائنات کی خلقت کا کام محمد اور علی کو سونپ دیا ہے، خود ہاتھ پر ہاتھ دھر کے ایسے بیٹھا ہوا ہے، ان کو مفوضہ کہا جاتا ہے۔ دونوں کی تردید کی ہے، مذمت کی ہے، دونوں سے سوشل بائیکاٹ کا سختی سے حکم دیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ الغلات کفار، جو کسی کو خدا کا شریک قرار دے ان صفات میں،
جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، فرمایا وہ کفار ہیں، والمفوضۃ مشرکون، اور مفوضہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف محمد اور علی کو پیدا کیا ہے اور خود دستبردار ہو گیا ہے، اور باقی کائنات، زمین، آسمان، فرشتے، جاندار، بے جان، سب چیزوں کی خلقت کا کام علی اور محمد کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ شرک قرار دیا ہے، انہوں نے جی خلقت میں شریک قرار دیا ہے، صرف خدا کو خالق ماننا چاہیے، انہوں نے خدا کے ساتھ خلقت میں محمد اور علی کو بھی شریک قرار دیا ہے، لہذا یہ مشرک ہیں۔ فرمایا من جالسہم، جو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے نشست رکھے، او خالتہم، یا ان کے ساتھ گھل مل جائے، او واکلہم، ہوٹل میں جا کے ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ یہ سامنے ایک مومن نے ہوٹل کھولا ہے، بلوچ ہوٹل کے نام سے، ٹھیک ہے جی، مومن نے کوشش کریں کہ ہاں ان کے پاس جا کے کھانا کھائیں۔ او شاربہم، یا یہ ایک ہوٹل ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، وہ صرف چائے ہے، ادھر جا کے ان کے ساتھ چائے پیتا ہے، بوتل پیتا ہے، لسی پیتا ہے۔ او واصلہم، یا ان کے ساتھ تعلقات برقرار رکھے، جی تعلقات برقرار رہے۔ او زوجہم، ان کو بیٹی کا رشتہ دے، یا ان سے ان کی بیٹی کا رشتہ لے۔ سمجھ آ رہی ہے نا باتیں؟ جو ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، جو ان کے ساتھ گھل مل جائے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے پیے۔ او واصلہم، ان کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھے۔ او زوجہم، ان کو بیٹی کا رشتہ دے۔ او تزوج منہم، یا ان سے بیٹی کا رشتہ اپنے لیے یا اپنی بیٹی کے لیے لے۔ او آمنہم، ان کو پناہ دے، جی۔ او ائتمنہم علی امانۃ، یا ان کے پاس کوئی اپنی امانت رکھے، جی۔ او صدق حدیثہم، یا ان کی کسی بات کی تصدیق کرے، ان کی کسی بات کی تصدیق کرے۔ او اعانہم بشطر کلمۃ، ایک بات کے ذریعے بھی ان کی مدد کرے، ایک بات کے ذریعے، ایک کلمہ کے ذریعے ان کی مدد کرے۔ خرج من ولایت اللہ عز وجل و ولایت رسول اللہ و ولایتنا اہل البیت، اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور ہم اہل بیت کی ولایت کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ ہاں کس سختی سے؟ یہ عیون و اخبار الرضا 3 جلدیں ہیں، جس میں امام رضا علیہ السلام کی روایات، آپ کے خطبے اور آپ کی دعا، 3 جلدیں ہیں۔ عیون و اخبار الرضا یعنی امام رضا کی احادیث اور روایات کے چشمے، 3 جلدوں پر مشتمل ضخیم کتاب ہے۔ اسی طرح دوسرے کلام میں فرمایا لعن اللہ الغلاۃ الا کانوا یہودا، کہا کہ یہودیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، مجوسیوں کی حیثیت رکھتے ہیں، نصارہ کرسچن کی حیثیت رکھتے ہیں، جی ہاں خارجیوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لا تقاعدوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، ولا تصادقیہم، جی ہاں ان کی تصدیق نہ کیا کرو۔ وابرؤوا منہم، بری اللہ عنہم، ان سے لا تعلقی کا اظہار کرو، جس طرح اللہ نے خود ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ یہ توحید کے معاملے میں مسلمان خدا کے قائل ہیں، رسول کے بھی قائل ہیں، توحید کے بھی قائل ہیں۔ زیادہ جو زور دیا ہے ائمہ معصومین نے، رسول خدا کے بعد جو 2 راستے بن گئے ہیں، ان میں رسول کی جانشینی، رسول کی شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری رسول خدا نے کس کو سونپی ہے؟ ایک بنیادی بات جو ہم اپنے دینی مدارس میں طلباء کو پڑھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کچھ مسلمان رسول کے بعد حضرت ابو بکر کو، ان کے بعد حضرت عمر کو، ان کے بعد حضرت عثمان کو، ان کے بعد حضرت علی کو رسول کا خلیفہ مانتے ہیں۔ ہم رسول کے بعد
حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہیں۔ آج ہمارے اس عقیدے کا کیا فائدہ ہے؟ آج نہ اہل سنت کسی شہر میں، ملک میں حضرت ابو بکر کو صدر مملکت یا وزیر اعظم بنا سکتے ہیں، نہ کوئی شیعہ امیر المومنین کو بنا سکتا ہے۔ کہیں پتہ نہیں آل سعود ہے، کہیں آل خلیفہ ہے، یہاں باری باری جی کبھی پیپل پارٹی کی حکومت ہے، کبھی مسلم لیگ کی، کبھی پی ٹی آئی کی، وہ باقی جماعتیں بس وہ خوابی وہ دیکھتی ہیں، وہ ضمانتیں بعد کی جو ہے وہ ضبط ہو جاتی ہیں۔ آج کسی سے پوچھیں کہ آج کا مسلمان اگر حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، وہ کس حیثیت سے مانتا ہے، ان کو کیا اختیارات دیتا ہے؟ شیعہ اگر علی کو اپنا وہ امام مانتا ہے، خلیفہ رسول، وہ علی کو کیا حیثیت دیتا ہے؟ نہ وہ اپنے خلفاء کو اقتدار دلا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ائمہ کو اقتدار دلا سکتے ہیں۔ پھر کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی رسول کے بعد حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مانتا ہے، پیشوا یا امام مانتا ہے، وہ رسول کے بعد اپنا دین حضرت ابو بکر سے لینے کا اپنے آپ کو پابند سمجھتا ہے۔ میں اگر علی اور اولاد علی کو اپنا امام پیشوا مانتا ہوں تو اپنا دین علی اور اولاد علی سے لے کر اس پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ کس کا دین درست ہے؟ بہت کم وقت میں دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا مرنے سے پہلے، یا علی مرنے سے پہلے، نہ مرنے سے پہلے، روح کے قفس عنصری سے نکلنے سے پہلے پتہ چل جائے گا کہ کس کا انجام کیا ہے اور کس کا انجام کیا ہے۔ یہ ہمیں رسول خدا نے بتایا ہے دنیا سے جانے سے پہلے کہ تم نے میرے بعد دین کس سے لینا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ جتنا شکر کرے نا آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے بعد اہل بیت کے دامن سے متمسک بنایا ہے، جتنا شکر کرے کم ہے، اور جتنا اپنے اس سوچ عقیدے پر فخر کریں وہ بھی کم ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو جو ولی عہد بنایا نا، ولی عہد، انکار کرنے کے باوجود بہت اصرار کر کے ولی عہد بنائے۔ ولی عہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے بعد حکمران یہی ہوگا، بادشاہ یہی ہوگا۔ جیسے یہ محمد بن سلمان ولی عہد ہے، یعنی سلمان کے مرنے کے بعد بادشاہ سعودیہ کا یہی ہوگا۔ ولی عہد کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ولی عہد بنایا۔ یہ ولی عہد بنانا نیک نیتی پر مبنی نہیں تھا۔ یہ مقصد نہیں تھا کہ میرے بعد امام رضا جو ہے نا وہ حاکم ہوں گے، خلیفۃ المسلمین ہوں گے۔ بہت سارے سیاسی مقاصد تھے، مذموم عزائم تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر امام آزاد ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ دارالخلافہ کے اندر نہیں ہوتے، باہر آزاد ہوتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا، امام سے ان کی ملاقات ہوں گی، امام ان کو حقائق بتائیں گے، اور اس طرح حکومت کے خلاف محاذ آرائی کا آپ کو موقع ملے گا۔ لہذا امام کو ولی عہد بنایا، اور اپنے وہ جو ہے نا جی کیا کہتے ہیں قصر کہیں یا شاہی محل، اس تک امام کو محدود کر دیا، اور اس طرح عام مومنین سے ملاقات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ لیکن کیا وہ اپنے اس مذموم مقصد میں کامیاب ہوا؟ اس کے اندر قصر کے اندر اور بادشاہ کے اس محل کے اندر علماء کرام کو لایا جاتا تھا اپنے ضام میں کہ امام سے مقابلہ کرو، مشکل سوالات کرو، امام جواب نہیں دے پائیں گے، نعوذ باللہ شرمندہ ہوں گے۔ وہیں بیٹھ کے جی حکومت کے ایوان میں بیٹھ کے اہل بیت اطہار خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ فضائل بیان کیے جو ان کو ہضم نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، اور آخر کار
آپ کی امامت کے چراغ کو گل کر دیا۔ دیکھیں ایوان میں بیٹھ کے آپ نے کیا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پڑھے ہیں، اس کو ذرا سنیے۔ ایک مرتبہ درود بیٹھے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فرمایا رسول خدا نے فرمایا ہے، رسول خدا نے فرمایا ہے علی امام کل مؤمن بعدی، میرے بعد ہر مومن کا امام علی ہوگا۔ یہ روایت ہماری کتاب میں ہے۔ دوسری جو نسبتاً طولانی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ اہل سنت کی کتاب فرائض السمتین، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 90۔ فرائض السمتین جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 90، اس میں فرماتے ہیں رسول خدا نے فرمایا یا علی انت حجت اللہ، علی تو حجت خدا ہے۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ہر بات واجب العمل ہو، جس کا ہر فرمان گویا فرمان رسول اور فرمان خدا کی حیثیت رکھتا ہو۔ انت حجت اللہ وانت باب اللہ، تو باب اللہ ہے، تیرے ذریعے خدا تک رسائی ہو سکتی ہے، تیرے ذریعے خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ وجہ اللہ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی عین اللہ ہے۔ خدا کا تو چہرہ نہیں ہوتا، نہ خدا کا چہرہ ہے، نہ خدا کی آنکھیں ہیں، نہ خدا کا ہاتھ ہے، نہ خدا کی ٹانگ ہے۔ وجہ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح چہرے کے ذریعے بندہ پہچانا جاتا ہے، اسی طرح علی کے ذریعے خدا کو پہچانا جاتا ہے، علی کے ذریعے خدا تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ انت باب اللہ انت الطریق الی اللہ، تو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ یہ رسول خدا امیر المومنین سے فرماتے ہیں وَأَنْتَ النَّبَأُ الْعَظِيمُ۔ آخری سپارہ ہے نا، 30واں سپارہ، اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ، تو نبأ عظیم ہے، اور انت الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم ہے۔ وَأَنْتَ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، تو مثل اعلیٰ ہے۔ یا علی انت امام المسلمین، مسلمانوں کا امام تو ہے۔ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو امیر المومنین بھی ہے۔ وَخَيْرُ الْوَصِيِّينَ، آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک تمام انبیاء کے وصیوں سے تو بہتر ہے۔ وَسَيِّدُ الصِّدِّيقِينَ، جتنے بھی اس دنیا میں صدیق ہیں ان کا تو سردار ہے۔ یا علی انت الفاروق الاعظم، تو فاروق اعظم ہے۔ وَأَنْتَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، صدیق اکبر تو ہے۔ إِنَّ حِزْبَكَ حِزْبِي، تیرا حزب اور پارٹی میری پارٹی ہے۔ یہ رسول خدا فرما رہے ہیں، إِنَّ حِزْبَكَ حِزْبِي، تیرا حزب اور تیری پارٹی وہ میری پارٹی ہے۔ وَحِزْبِي حِزْبُ اللَّهِ، اور جو میرا حزب اور پارٹی ہے وہ حزب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پارٹی ہے۔ وَإِنَّ حِزْبَ أَعْدَائِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، اور جو تیرے دشمنوں کی ہی کا حزب اور پارٹی ہے وہ شیطانوں کی پارٹی ہے۔ یہ نوٹ کر لیں، فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 90۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کا ثواب۔ ہماری کتابیں تو بھری پڑی ہیں الحمدللہ، ابھی مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی آپ اس کو کھول کے دیکھیں، الحمدللہ ابھی تو وہ دعاؤں کا اور زیارات کا بھی ترجمہ علماء کرام نے وہ کر دیا ہے، اس میں آپ دیکھیں امام رضا کی زیارت کے فضائل آپ کو ملیں گے۔ مرحوم ابن قولوی کی کتاب کامل الزیارات، جس کو ہماری زیارات کی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، نیٹ پر آپ کو ملے گی، نیٹ پر آپ جائیں کامل الزیارات لکھیں، اردو ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی۔ اس کے اندر جو امام رضا کی فضائل، زیارت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ تو ہماری ہیں۔ اسی فرائض السمتین سے میں چند ایک روایات نوٹ کر کے لایا ہوں جس میں رسول خدا نے امام رضا کی قبر کی زیارت کے فضائل اور ثواب کو بیان کیا ہے۔
اسی کتاب فرائض السمتین میں تعجب ہوگا۔ قالا، یہ علی ابن حسین بن فضال وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں سمعت ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، میں نے علی ابن موسیٰ الرضا کو فرماتے ہوئے سنا، یقول فرماتے تھے انی مقتول مسموم، مجھے زہر سے شہید کیا جائے گا، مدفون بارض غربہ، غربت اور یعنی پردیس کے عالم میں مجھے دفن کیا جائے گا۔ اعلم ذالک، اعلم ذالک بعہد احدہ الی ابی عن ابیہ عن آبائہ عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ۔ یہ جو تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں عالم غربت میں، پردیسی کے عالم میں اب مجھے زہر دے کے شہید کیا گیا ہے، یہ بات مجھے میرے والد گرامی امام موسیٰ کاظم نے بتائی ہے، اور امام موسیٰ کاظم نے اپنے آباء و اجداد سے، امیر المومنین سے، اور امیر المومنین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے، الا فمن زارنی فی غربتی، جو اس غربت کے عالم میں آ کے زیارت کرے، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اس عالم غربت میں مشہد آ کے جو میری زیارت کرے، کنت انا و آبائی شفعاءہ یوم القیامہ، روز قیامت میں بھی اس کی شفاعت کروں گا اور میرے آباء و اجداد بھی اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ فرائض السمتین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 اور صفحہ نمبر 192 اور صفحہ نمبر 195۔ اور دوسری روایت ہے عن الامام علی بن موسیٰ الرضا، من کانت لہو الی اللہ حاجت، جس کی خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی حاجت ہو، امتحان میں کامیابی، اولاد، رشتہ، وسعت مال، کوئی بھی جائز حاجت ہو جو خدا سے وہ مانگنا چاہتا ہے، من کان لہو الی اللہ حاجہ فلیزر قبر جدی الرضا۔ یہ علی ابن محمد ابن علی الرضا، امام علی النقی کی روایت ہے۔ امام علی النقی کہتے ہیں جس کی بھی خدا کی بارگاہ میں کوئی حاجت ہو، اس کو چاہیے کہ میرے جد امام رضا علیہ السلام کی قبر پر حاضری دے طوس میں، وَهُوَ عَلَى غُسْلٍ، حرم میں جانے سے پہلے ہوٹل سے غسل کر کے جائے، وَلْيُصَلِّ عِنْدَ رَاسِهِ، بالائے سر جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، وَيَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتُهُ فِي قُنُوتِهِ، اور قنوت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنی حاجت پیش کرے، فَإِنَّهُ يُسْتَجَابُ لَهُ، یقیناً اس کی یہ حاجت پوری کر دی جائے گی، مَا لَمْ يَسْأَلْهُ فِي مَعْثَمٍ أَوْ قَطِيعِ رَحِمٍ، ہاں کسی فعل حرام کی دعا نہ کرے، قطع رحم کی دعا، اپنے والدین کے لیے بد دعا کرے، اولاد کے لیے بد دعا کرے، یہ قطع رحم کے زمرے میں آتا ہے، جب تک اس کی حاجت صحیح ہو اور جائز ہو، اور زیارت کر کے غسل کر کے بالائے سر 2 رکعت نماز پڑھ کے قنوت کی حالت میں جو دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مسترد نہیں فرماتا۔ اچھا جی، فَإِنَّ وَإِنَّ مَوْضِعَ قَبْرِهِ بُقْعَةٌ مِّن بُقَاءِ الْأَرْضِ جنہ، امام رضا کی جو قبر کی جگہ ہے نا، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ یہ فرائض السمتین کی عبارت آپ کو سنا رہا ہوں، جی ہاں، لا یزورها مومن الا اعتقہ اللہ من النار، جو مومن بھی امام رضا علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائے گا، وَأَدْخَلَهُ دَارَ الْقَرَارِ، اور اس کو دار قرار یعنی جنت، جہاں جانے کے بعد انسان ہمیشہ رہتا ہے، وہاں سے نکالا نہیں جاتا، اس جگہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام عطا فرمائے گا۔ تیسری روایت سلمان بن حفص المروزی کہتے ہیں سمعت ابا الحسن موسیٰ بن جعفر، میں نے ابو الحسن موسیٰ بن جعفر یعنی میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، من زارا قبر ولدی علی،
جو میرے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا کی قبر کی زیارت کرے کانا لہو عند اللہ 70 حجہ، اللہ تعالیٰ اس کو 70 بیت اللہ کے حج کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ جی جو امام رضا کی قبر کی زیارت کرے، پھر فرمایا ثم قال رب حجۃ لا تقبل، دیکھیں حج کو قابل قبول بنانا بہت مشکل کام ہے۔ ابھی مجھے وہ آغائی شریفی وہ جس کاروان کے ساتھ میں ہر سال جاتا تھا وہ ابھی پہنچا ہوا، صبح انہوں نے عمرہ تمتع انجام دیا ہے، مجھے انہوں نے فون کیا کہ ہمارے کاروان نہیں کسی اور کاروان کے بندے نے عمرہ تمتع کیا ہے جو حج کا پہلا پارٹ اور حصہ ہے، اس کے بعد پھر عمرہ مفردہ نہیں کرنا ہوتا، ورنہ وہ عمرہ تمتع جو آپ نے کیا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ کہا دوسرے کاروان کے بندے نے عمرہ تمتع کرنے کے بعد وہ مسجد تنعیم جا کے عمرہ مفردہ انجام دیا ہے، وہ کیا کرے؟ یعنی جس کا وضو صحیح نہیں ہے اس کا حج صحیح نہیں ہے، سیدھی بات ہے۔ جس کی قرائت صحیح نہیں ہے اس کی نماز صحیح نہیں، نماز صحیح نہیں ہے، طواف صحیح نہیں ہے، طواف صحیح نہیں ہے، ٹوٹل حج غلط ہے۔ حج کو قابل قبول بنانا آسان نہیں ہے، لیکن ایک صحیح زیارت کرنا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ آپ جاتے ہیں، ٹکٹ لیتے ہیں، ویزا لیتے ہیں، ٹکٹ کٹواتے ہیں اور کسی ہوٹل میں جا کے غسل کر کے جا کے امام علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں امام موسیٰ کاظم حج کر کے اس کو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول بنانا یہ بہت مشکل ہے، قبول تو بہت بعد کا مرحلہ ہے، صحیح حج انجام دینا بہت مشکل کام ہے جی۔ لیکن جو امام رضا کی زیارت کرے گا اس کو 70 قبول حج کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ وَرُبَّ حَجَّةٍ لَا تُقْبَلْ، کئی حج ایسے ہوتے ہیں یا وضو غلط ہے یا مثلا طواف نہیں کیا، احرام جو ہے نا وہ غلط طریقے سے باندھا ہے جس کی وجہ سے اس کی وہ ہوتی ہے۔ وَمَنْ زَارَهُ وَبَاتَ عِنْدَهُ لَيْلًا، جو امام رضا کی زیارت کرے ایک رات امام رضا کی جوار میں گزارے، کانا کمن، جی ہاں، لیلتن کانا کمن اہل السماوات والارض وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، جب قیامت کا دن ہوگا، وجد معنا زوار ائمتنا اہل البیت، اور جب قیامت کا دن ہوگا ائمہ معصومین کے قبروں کے زائر وہ ہمارے ساتھ نظر آئیں گے روز قیامت۔ اعلاہم درجتاً واقربہم حبوتاً زوار ولد علی، یہ عجیب جملہ ہے۔ پہلے اہل بیت کی قبروں کی زیارت کا ذکر کرنے کے بعد سب سے زیادہ بلند درجہ ان کا ہوگا جنہوں نے میرے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا کی زیارت کی ہوگی۔ خدایا بحق محمد و آل محمد تمام مومنین مومنات کو پہلی فرصت میں ائمہ معصومین علیہ السلام عتبات مقدسہ کی زیارات نصیب فرما۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ بھی اسی کتاب میں ہے۔ من زار قبر ابی بطوس، امام محمد تقی فرماتے ہیں جو طوس جا کے مشہد جا کے میرے بابا علی بن موسیٰ کی قبر کی زیارت کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بہت سارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ من ذکر فضیلۃ من فضائل علی، کئی دفعہ میں آپ کو طولانی روایت سنا چکا، جو ممبر پر بیٹھ کے یا کسی نجی محفل میں ایک علی کی فضیلت بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جی آپ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جی امام محمد تقی جو طوس جا کے مشہد جا کے میرے بابا کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور جب قیامت کا دن ہوگا خدا نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، یہ جس منظر کو بیان کیا گیا ہے نا، آپ یہاں بیٹھ کے اس منظر کا تصور کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جب قیامت کا دن ہوگا، یہ بندہ خوش قسمت مومن جس نے امام رضا کی قبر کی زیارت کی ہوگی، يُنْصَبُ لَهُ مِنبَرٌ بِحَذَائِ مِنبَرِ رسول اللہ، یہ رسول خدا کا ممبر ہے، اس کے برابر میں ایک ممبر رکھا جائے گا، اس کے اوپر زوار کو بٹھایا جائے گا، اس وقت تک رسول خدا کے بغل میں ہوگا جب تک لوگ اپنے حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوتے ہیں۔ جی یونصب لہ ممبر بحذاء ممبر رسول اللہ، اس کے لیے ممبر رسول کے ساتھ اس کے برابر میں ایک ممبر وہ رکھا جائے گا۔ جی اور کب تک؟ حتی یفرغ اللہ من حساب عبادہ، جب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حساب کتاب سے فارغ نہیں ہوتا، اسے کہا جائے گا تو تھوڑا سا یہاں انتظار کر لے، ویٹ کر لے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر تجھے اپنا مقام عطا فرماتے ہیں۔ روایتیں اور بھی نوٹ کر کے لایا تھا، لیکن وقت بہت گزر چکا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس قبول عبادت کو اپنی بارگاہ میں قلیل عبادت کو قبول فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان ہم سب نے سنا ہے اور پڑھا ہے، ما منا الا مقتول او مسموم۔ علی سے لے کر امام حسن عسکری تک کوئی امام کسی بیماری کے نتیجے میں اس دنیا سے نہیں اٹھا، یا امیر المؤمنین اور امام حسین کی طرح تلوار سے شہید کیا گیا ہے، یا باقی اماموں کی طرح زہر دے کے شہید کیا گیا ہے۔ بعض تجزیہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ہمارے ان 11 اماموں میں سے ایک مظلوم امام ایسا ہے کہ جس کو بیک وقت زہر اور تلوار دونوں سے شہید کیا گیا ہے، اور وہ میرا اور آپ کا امام اول امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ جب جناب ام کلثوم نے فرمایا نا اس ملعون سے کہ اللہ تعالیٰ میرے بابا کو شفا دے گا، اس ظالم نے علی کی بیٹی سے کہا کہ تو کیا کہتی ہے، 1000 درہم کی میں نے تلوار خریدی ہے اور 1000 درہم کا زہر میں اس کو میں نے بجھایا ہے، یہ ضربت پورے اہل کوفہ کے لیے کافی تھی، یہ تو تیرا ایک بابا ہے۔ یہ ان مسموم اماموں میں سے ایک امام رضا علیہ السلام۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، رسول خدا نے پیشکش کی ہے کہ امام رضا کو زہر دے کے شہید کیا جائے گا۔ جی زہر دے کے امام علیہ السلام کو شہید کیا جاتا ہے۔ ابو السلط کہتے ہیں جب امام کو بلایا جاتا ہے اس سازش کو پورا کرنے کے لیے، ابو السلط سے کہتے ہیں میں دیکھے یہ حاکم کے دربار میں جا رہا ہوں، وہاں سے نکلتے وقت اگر میں نے عبا اپنے سر پر رکھی ہو تو پھر مجھ سے ہم کلام نہ ہونا، اگر عبا میری دوش پر ہو تو بے شک مجھ سے ہم کلام ہونا۔ امام جاتے ہیں اس ظالم کے پاس، انگور رکھا ہوا تھا، جی وہ زہر آلود دھاگے کو سوئی میں پرویا گیا تھا اور اس دھاگا کو انگور کے دانوں سے گزارا گیا تھا۔ مسموم انگور کے دانے امام علیہ السلام نے چند تناول فرمائے۔ اس ظالم نے کہا کہ اچھا انگور ہے، ایسا انگور نہیں مل سکتا، مزید تناول فرمائے۔ فرمایا جنت کا انگور اس سے بھی بہتر ہوگا۔ فرمایا کہ بس اتنے انگور کافی ہے، اس سے تیرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نکلنے لگے، اس ظالم نے کہا فرزند پیغمبر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا وہیں جا رہا ہوں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی عبا اپنے سر کے اوپر ڈالی، سر کو چھپایا اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ ابو السلط کہتے ہیں امام کی ہدایت کے مطابق میں نے کوئی بات نہیں کی۔ امام علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لے گئے، دروازہ بند کیا۔ تھوڑی دیر میں جب دروازہ کھلا،
میں نے دیکھا ایک 8 یا 9 سال کا بچہ امام علیہ السلام کے بغل میں بیٹھے ہیں۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا یہ دروازہ تو بند تھا، آپ کہاں سے اس گھر کے اندر داخل ہوئے؟ امام محمد تقی جواب میں فرماتے ہیں وہ ذات جو مدینے سے چشم زدن میں مجھے مدینہ پہنچا سکتی ہے وہ مجھے اس گھر کے اندر بھی پہنچا سکتی ہے۔ عزادارو، زہر کا اثر امام رضا کے بدن میں پھیلتا ہے اور آپ کی روح قفص عنصری سے پرواز کرتی ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا، کفن دیا اور جنازہ پڑھا، اس کے بعد پھر حکمرانوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ مجھے عرض کرنے دیں عزادارو، امام محمد تقی کی خدمت میں عرض کرنے دیں، فرزند پیغمبر آپ کتنے خوش قسمت ہیں۔ بابا کا توس میں انتقال ہوتا ہے، شہید کیے جاتے ہیں، چشم زدن میں خدا کی قدرت سے آپ پہنچتے ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی دیتے ہیں اور جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور مشہد میں دفن کیا جاتا ہے۔ ہماری جانیں نثار ہوں اس مظلوم پر۔ امام جعفر صادق کے الفاظ ہیں لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، ہم سب مظلوم ہیں اے مظلوم کربلا، تیری مظلومیت کی داستان ہی الگ ہے۔ عاشور کے دن عمر سعد ملعون نے اپنے سپاہیوں کے ناپاک اور نجس اجساد کو دفن کیا، مگر حسین اور اولاد حسین اور اصحاب حسین کے بے سر لاشیں کربلا کی گرم ریت پر پڑے رہے۔ 11 تاریخ بھی گزر گئی، 12 تاریخ بھی گزر گئی، 13 تاریخ کو بنی اسد کی مدد سے امام زین العابدین علیہ السلام نے بطور معجزہ کوفہ اور شام کے راہتوں سے آ کے اپنے بابا کو دفن کیا، اور دفن کر کے قبر پر ایک جملہ لکھا عزادارو، ھذا قبر الحسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، تاکہ گزرنے والے کو پتہ چلے، رک کے زیارت پڑھے۔ آگے ایک اور جملہ لکھا، میں مجالس میں عرض کرتا ہوں، امام زین العابدین نے اس جملے کو لکھ کے قیامت تک کے لیے عزاداری کا افتتاح کیا، ھذا قبر الحسین ابن علی الذی قتل عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جس کو فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا شہید کیا گیا۔ پھر بابا سے مخاطب ہو کے فرمایا طوبی لارض تضمنت جسدک الطاہر، بابا یہ زمین کا ٹکڑا کتنا خوش قسمت ہے کہ جس نے آپ کے نازنین مجروح بدن کو اپنے آغوش میں لے رکھا ہے۔ اما الآخرۃ فبنور وجہک مشرقہ، بابا یہ عالم آخرت آپ کے بعد آپ کے نور سے منور ہو گیا۔ واما لیلی فمسحد، مگر سجاد آج کے بعد راتوں کو سو نہ سکے گا۔ واما حزنی لیکن فسرمد، یہ میرے غموں کا طوفان یہ کبھی رکے گا نہیں، کب تک روتا رہوں گا؟ حتی یختار اللہ لأہل بیت نبیک دارک التی انت بہا مقیم، اس وقت تک روتا رہوں گا جب تک بابا میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ عزادارو ایک روایت اور سن لیجئے، مدینے میں بنی ہاشم کی مخدرات جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ جا کے بے شک ہمارا نام نہ لیں، اپنی طرف سے 2 درخواستیں امام زین العابدین کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلی درخواست یہ ہے کہ اپنی عبادت کو کم کریں، ہمیں ان کی زندگی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ایک، اور دوسرا یہ رونے کا سلسلہ بھی کم کریں۔ جابر نے یہ دونوں پیغام پہنچائے۔ جب کہا عبادت کم کریں، امام زین العابدین نے امیر المؤمنین کی عبادات کا دفتر کھولا اور چند ورق پلٹ الٹنے کے بعد فرمایا من یقدر علی عبادت علی، کس میں ہمت ہے کہ امیر المؤمنین جتنی عبادت کر سکے؟ اور جب دوسرا سوال ہوا آپ رونے کا سلسلہ کم کریں، عرض کیا تم نے شاید قرآن نہیں پڑھا، خدا قرآن میں فرماتا ہے اللہ نے حضرت یعقوب کو
12 فرزند دیے تھے، ایک فرزند جس کا نام یوسف تھا بچھڑ گیا تھا، باپ کو پتا تھا میرا بیٹا دنیا میں زندہ ہے، مگر فراق اور جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا یعقوب، اور اتنا رویا آنکھیں سفید ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے میں نے کیا دیکھا ہے؟ رأیت جماعت اصحابی اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے عزیزوں کو اپنے آس پاس ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا